السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا یونس صاحب کا بہت ہی پیارا بیان، دعوت سے امت بنے گی۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیان کو آخر تک دیکھیں، بہت انٹرسٹنگ بیان ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے قیامت کے دن، اپنی ستاری کا پردہ ڈالیں گے، اس کے کان میں کہیں گے کیوں گڑبڑ کرتا تھا نا نماز میں؟ اللہ میاں کرتا تھا۔ پھر پوچھیں گے کیوں راستے سے چلتے چلتے تیری نگاہ سے عورتوں کو تاکتا تھا؟ اللہ میاں تاکتا۔ باغبان کو پوچھیں گے کیوں مرچی پر پانی مارتا تھا نہیں مارتا تھا؟ اللہ میاں مارتا۔ اور کسائی کو پوچھیں گے گوشت پہ پانی ڈالتا تھا کہ نہیں ڈالتا تھا؟ اللہ میاں ڈالتا۔ اور دودھ والے کو پوچھیں گے کیوں آٹا ڈالتا تھا کہ نہیں تھا دودھ کے اندر؟ پانی ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا تھا؟ اللہ میاں بالکل ڈالتا۔ اور روزے دار سے پوچھیں گے کیوں کوکنی دوپہر کے وضو کے ٹائم پر چپکے سے 2 گھونٹ پانی کر کے نہیں پیتا تھا؟ ہاں کہ اللہ میاں یہ بھی کرتا تھا۔ اچھا جا ستاری تیرے عیب پر دیا جا۔ اللہ کا معاملہ عجیب بندے کے ساتھ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ تو بکھری ہوئی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا کوئی فرصہ نہال نہیں۔ ایک جماعت دیہاتوں سے کام کر کے آئی، چلہ پور کر آئی، پورا کرنے کے بعد ایک بڑی بستی تھی، وہاں کے مسجد میں ٹھہر گئی، یہاں سے بس ملتی آگے جانے کی، کر جانے کی۔ ایک بڈھی کو کہا مائی ایسا کر، ایک ہم 2-4 کلو آٹا دے دیتے، ہم کو روٹی پکا کے دے دے، ہم چاول کھاتے کھاتے پریشان ہو گئے، ہم پیسے بھی دیں گے، روٹی بھی دیں گے، سالن بھی دیں گے۔ بڈھی 4 کلو کی روٹی بنا کے لائی، پیسے دیے، سالن دیا، روٹی دی۔ بڈھی سب دے کے مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ امیر صاحب نے کہا مائی کیوں کھڑی ہے؟ ہم نے پیسے تھے تیرے کو پہلے دے دیے۔ کہا بیٹے پیسے مل گئے، روٹی بھی تو نے 2 رکھ لی۔ کہا بیٹے 2 روٹی بھی رکھ لی، کٹورا بھر کے سالن بھی دے دیا تیرے کو۔ کہا بیٹے سالن بھی دے دیا، کھڑی کیوں ہے مسجد کے دروازے پر؟ کہنے لگے بیٹے 30 سال کے بعد باہر کے مسلمان کو نگاہیں دیکھ رہی ہیں، ہم نے آج تک باہر کے مسلمانوں کو نہیں دیکھا، کوئی ہمارے پاس آتا ہی۔ امت کا یہ حال ہے، سادہ بناؤ، ہاں امت پر مسلط مت ہو، بزرگ مت بنو، آڈر مت چلو، جان تپٹ سے کام مت کرو، تیری میری مت کرو، گروپ مت بناؤ، سب مل جل کے ایک ساتھ اللہ کے دین کا کام اور سنتوں کا اتباع ہر چیز، جوتا پہننے سے لے کے سر کی مانگ تک اور محنت مزدوری سے لے کے تخت پہ بیٹھنے تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امام۔ ہم آپ کو دیکھ کر چلیں، جہاں تک ہو سکے سنت کی اتباع کی کوشش، اس میں اللہ نے نورانیت رکھی ہے، اور آپ کے طریقے سے ہٹ کر اللہ نے کسی طریقے میں نورانیت نہیں رکھی، سنت کا اتباع۔ لوگ پوچھتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پیے تو نہیں چلتا، الٹے ہاتھ سے پانی پیے تو نہیں چلتا، شیطان بننا چاہو کون روکتا؟ بنو، ان شیطان لا یاکل بالشمال، یہ الٹے ہاتھ سے کھانے اور پینے والا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے سے کم عمل نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے ان اللہ یحب التیمن فی کل شیء حتی فی التناول والترجل، اللہ کو ہر چیز سیدھی طرف سے پسند ہے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھے ہاتھ سے پینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ اور یہ یہود و نصارہ کتے اور سوروں کی اتباع میں الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، فیشن ہے آج کا۔ اچھے اچھوں کو دیکھا الٹے ہاتھ سے پانی پیتا، الٹے ہاتھ سے روٹی کھاتا، منہ میں ڈالتا ہے، نہیں۔ ہم نے قوم برادری کا دنیا کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ آپ کے طریقے پر ہم پانی پئیں گے، آپ کے طریقے پر لیٹیں گے، آپ کے طریقے پر تھوکیں گے، آپ کے طریقے پر استنجا کریں گے، آپ کے طریقے پر لباس پہنیں گے، آپ کے طریقے پر گھر میں زندگی گزاریں گے، ہر چیز میں آپ کی اتباع، اس میں نورانیت ہے، جوڑ ہے، محبت ہے۔ اور آپ کے طریقے کے علاوہ اللہ کو کوئی طریقہ پسند نہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ جس سے زندگی میل کھائے گی قیامت کی اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس کے لیے سنت کا اتباع معلوم کرو علماء سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، صرف کھانے پینے میں نہیں بلکہ شادی بیاہ میں، غمی میں، لین دین میں، باپ مر جائے تو وراثت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ آپ کا کیا اصول ہے، کیا حکم ہے اس معاملے کے اندر؟ شادی کیسے کرنی چاہیے، غمی کیسے منانا چاہیے، ایک گھر میں خوشی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی میں ننگا ہو رہا نہیں، بے قابو نہ ہو، اللہ بڑی قدرت و طاقت والے، آج تھوڑی سی تیری چل جائے گی، جب اس کی چلے گی تجھے دال آٹے کا بھاؤ کا پتہ چلے گا، نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، بے قابو نہ ہو،
پیسہ ملا شیطان کی طرح شادی کرتا ہے، پنڈال ڈالتا ہے شیطانوں کی طرح، سیدھے سادے نکاح نہیں ہوتے اس سے، پیسے کی مستی آتی، پیسے کی گرمی آتی ہے۔ کتنے دن پیسہ ساتھ دے گا؟ قبر میں ساتھ رہے گا کیا پیسہ؟ عذاب آئے گا تو پیسہ روکے گا کیا؟ ہاں، فرشتے کی 1 لاکھ کے وقت بزرگوں دوستو زندگی بھر کا نشہ اتار دے گی پیسے کا اور عہدے کا، بے قابو نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہر چیز میں، لوگ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، بلکہ آپ صحیح بات دنیا کی قوموں کے سامنے کرو وہ بہت پسند کرتے کہ آج تک ہم کو یہ بات کسی نے نہیں کہی کہ ایک ہی قوم ہے۔ بعض جماعتوں نے آ کر کارگزاری میں سنایا، کیا کریں ہم کو رائے مشورہ دو، ہم جماعتوں سے مسجدوں میں بات کر کے باہر نکلتے ہیں تو دوسری قومیں آ کر کہتی بھائی صاحب جو بات تم نے اندر کہی وہ بات ہم کو بھی تو کہو، ہم بھی تو آخر انسان ہیں۔ اور بزرگوں ایک چیز اور، لوگوں کو نام رکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ فلاں ایسا فلاں ایسا، بالکل نہیں، یکسو رہو ذہنی اعتبار، کسی کو نام مت رکھو، اللہ کو پسند نہیں، عیب جوئی مت کرو۔ ہمارے کام کرنے والوں کا کام بالکل نقد سے اپنے تنقید سے بچاؤ، یکسو بچاؤ۔ دنیا بہت سی دنیا بھری پڑی ہے، اچھوں کا بھی میدان بروں کا بھی میدان، ہم اپنا کام دیکھیں، دنیا تو اچھوں کی بھی ہے اور بروں کی بھی ہے، یکسوئی کے ساتھ کام میں لگے رہنا۔ اور ایک چیز اور، عیب لوگوں کے اندر عیب ہے، معصوم انبیاء کی ذات ہے، بے عیب اللہ کی ذات ہے، آدمی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، نقص ہے، عیب ہے، کمزوریاں ہیں، اس کے پیچھے مت پڑو۔ تبلیغ کے کام کا تجربہ کہ جو آدمی تبلیغ میں لگنے کے بعد تیری میری پر آتا ہے، عیب جوئی پر آتا ہے، خدا تبلیغ کا کام اس سے نہیں لیتا ہے، جا وہیں جا جس گندے ماحول سے نکل کر کے آیا۔ ہمارے بندے تو گندے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر ان کی فکر کرے گا تو تیرے کو بھی نفع ہوگا، اور ان کے عیب کے پیچھے پڑے گا تو ہم باہر کا راستہ دکھائیں گے، جہاں سے آیا وہیں چلا جا۔ آئیے عبداللہ کا اللہ علمہ، کون سا بندہ گنہگار نہیں، اگر بچا دو ہم بہت نیک ہیں، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ کوئی مائیکل علیہ ایسا دعویٰ کرنے والا جو خود گندا اس کو دوسروں کو گندا بولنے کا کیا حق ہے؟ یہ تو امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب امت ہے، اولاد سے زیادہ چہیتی امت ہے۔ اس کو قریب کرو، مانوس کرو، عیبوں کو نظر انداز کرو، تیری میری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی عیب پر پردہ ڈال دو، اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ کسی کی مصیبت کے موقع پر مدد کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا مصیبت کے موقع پر۔ یہ بہت ضروری ہے۔ کام کہاں بگڑتا ہے؟ جب ہم کام چھوڑ کے ایک دوسرے کے پیچھے عیب جوئی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ غیبتیں ہوتی، پھر برائیاں ہوتی، پھر مارا ماری ہوتی ہے، اور پھر آپس کے ٹکراؤ سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کے برداشت کرو، جھیلو، ہاں پیو، بہت خیر کا راستہ ہے، اللہ جانتا ہے کون کیسا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو نیک مت سمجھو اور نہ نیک بنانے کے چکر میں پڑو، اللہ جانتا کون متقی ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، صالح بنو، مسلم مت بنو، دوسروں کی اصلاح کے چکر میں مت پڑو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، خود اچھے بنو، دوسروں کی اصلاح کے چکر میں مت پڑو، کام میں لگانے کی کوشش کرو، عیب جوئی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں دیکھو کام تھوڑا ہو تو چلے گا لیکن تیری میری نہیں ہونی چاہیے۔ بزرگوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہو مجمع کام کرنے والوں کا، یہ آج 1 سال 2 سال میں نہیں بنا، یہ 30 سال کی محنت کے بعد یہ مجمع کھڑا ہوا ہے کام کرنے والا، اور اس کے پیچھے کتنی جان مان لگی تم کو کیا خبر، یہ کام کتنے حالات سے گزرا آپ کو کیا خبر، کتنا سرمایہ لگا، کتنی زندگیاں لگی، کتنی محنتیں ہوئی، تب جا کر کے یہ عملہ بنا ہے کام کرنے والا، یوں نہیں بنا۔ اور جو اس کے توڑنے پر آئے گا خدا مرنے سے پہلے اس سے انتقام لے لے گا، یہ پکی بات ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ توڑ پر صحابی بھی آ گئے تو اللہ نے معاف نہیں کیا، عیب جوئی توڑ نہیں تو کیا ہے، بے عیب اللہ کے ساتھ ہے، سنبھال کے لے کیجیے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی امت کو ہم نے سنبھال لیا، امت ہم بھی ٹوٹی پھوٹ ہونے کے باوجود خدا سنبھال لے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں سے کھوٹے پیسے لیتے تھے اور اچھا مال دیتے تھے اور کھوٹے پیسے پھینک دیتے تھے، وہ اندھیرے میں کھوٹے پیسے نہیں چلاتے تھے، لوگ چلا دیتے تھے، مال اچھا لے جاتے۔ ان کا انتقال ہوا، اللہ نے کہا او بڑے میاں دنیا میں کھوٹے پیسے لے کے اچھا مال دیتے تھے، آج کھوٹی زندگی قبول کر کے تم کو جنت دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ہمارے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کر کے آئے، اللہ کو
یہ بات پسند نہیں. ہمارے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، ہم کسی مسلمان کو حقیر سمجھے اور کسی مسلمان کو گالی دے اور کسی مسلمان کو برا بلا کہیں، دعوت کا تو مزاج بالکل نہیں. جھیلنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، پینا پڑتا ہے. سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم باہر جاتے ہیں جماعتوں میں، ہم کیا کیا کر کے آتے ہیں کہ لوگ جانتے نہیں، معلوم نہیں، لیکن بول کے کیا کریں، ٹوٹے گا نہیں، نکل جائے گا ہاتھ سے. ایسے اس سے اپنے آپ کو بچانا، جوڑ کے رہنا، ہمت افزائی کرنا، ساتھیوں کو آگے بڑھانا، استعداد پیدا کرنا، تربیت کرنا. ہم اور آپ کب تک کریں گے؟ نرم گرم ہر ایک کے پیچھے لگائے اور بزرگوں بیماری موت ہر ایک کے پیچھے. ہم اس انداز سے اپنے علاقوں میں کام کریں کہ لوگوں کی ہمت افزائی کر کے آگے بڑھائیں اور ان کی تربیت کریں اور اپنے آپ کو کام میں محتاج سمجھ کر کے لگائیں. ہم محتاج ہیں، کام ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم دنیا سے جائیں، ہزاروں کام کرنے والے ہوں، کام میں ذرہ برابر بھی فرق نہ ہے، بلکہ ہماری تمہاری موت سے اس دن کا گش بھی کوئی ناغہ نہ کرے. ہاں، اللہ کے نزدیک اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہے اور ہماری سیدھی بھی الٹی ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کی بات کا لحاظ کر کے ہماری تمہاری گردن توڑوا دے گا، وہ اپنے نیک بندے کی باتوں کو گرنے نہیں دیتا. کبھی شکایت. ہاں، ایک مرتبہ البتہ ہم لوگ نیا نیا وقت لگا کے آئے، آدمی کو جذبات ہوتا نا کام کرنے کا. اور ہمارے یہاں مشورہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، مہا بھارت کی جنگ ہوتی تھی. وہ بولتا تھا آ جاؤ، تم کو کیا سمجھتا، تم کو کیا سمجھتا. ارے باپ رے، یہ مشورہ اپنے بس کی بات نہیں بابا. کون جھگڑا کرے گا روزانہ کہ بھائی ہر مشورے میں جھگڑا کون کرے گا؟ پھر گروپ بنائیں گے، پھر اس کی موافقت، پھر برائی. اپنے بس کی نہیں ہے. اور مشورہ دیکھا نہیں تھا، اب مشورہ دے کر لڑائی جھگڑے کا، میں وہ اپنے بس کی بات نہیں. جیسے ایک دیہاتی کو مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھ. بولے حضرت میرے کو نماز نہیں آتی ہے. اچھا میں نماز سکھاؤں گا تیرے کو، آؤں گا تیرے گھر پہ نماز سکھاؤں گا. بولے اچھی بات ہے. بیوی سے کہا مولوی صاحب آئیں گے اپنے گھر میں نماز سکھانے، ذرا گھر صاف ستھرا کر کے رکھ، بیٹھنے کے لیے جگہ اچھی ہو. بیوی نے بیچاری نے ذرا صاف ستھرا کر کے رکھا. امام صاحب تشریف لائے، اس کو بٹھایا، وضو کروایا. بولے میں جو بولوں تو بولنا، میں جو کروں وہ تو کرنا. تو ٹھیک ہے حضرت، اپنے کو کچھ آتا جاتا نہیں. انہوں نے کہا پڑھ اور بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بولے بول اور پڑھ لا الہ الا اللہ محمد. ارے نالائق، بول مت بول. ارے نالائق، بولے بول مت بول. ابھی امام صاحب کو غصہ آ رہا. ارے کمبخت، یہ مت بول وہ مت بول، صرف کلمہ بول. کہے یہ مت بول وہ مت بول، صرف کلمہ. وہ کیا سمجھا نماز ایسی ہوتی سیکھ لی. اس نے کبھی نماز جانی نہیں، کبھی دیکھی نہیں، سیکھی نہیں. آخر بات جب زیادہ بڑی تو امام صاحب کا آیا غصہ، ایک تھپڑ مارا زیادہ. وہ سمجھے یہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے. اس نے امام صاحب کو دیا رپاٹا زور کا. امام صاحب کی دیہاتی کی پکڑا پکڑی. امام صاحب کو لگے گا دیہاتی نے وہاں تک، امام صاحب نے لگے گا اس کو یہاں سے. اب عورت کھڑی بھی دیکھ رہی ہے کہ اللہ اتنی لمبی نماز. میرے کو کیا معلوم تھی، میں اور گھر کو صاف کر کے رکھی ہوتی. ابھی مشورہ دیکھا نہیں اور ان کے لڑائی جھگڑا دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگ گئی. اور وہ یقین مانو اللہ کی قسم، کسی کی شکایت سن کے طبیعت کو اچھا نہیں لگتا. یہ بھی یاد، امت ہے، گری پڑی امت ہے. اپنے کو کیسے لوگ ملے، وہ قطب اقدار. ارے کہاں سے امت آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو سمیٹ کے لے کر کے چلنا. یہ ٹوٹی پھوٹی امت کو سمیٹ لے گا، ممکن اللہ اس کی برکت سے اس کا بیڑا پار کر دے گا. تو میرے بھائیوں بزرگوں، مولانا یونس صاحب کی بہت پیاری کارگزاری سننے کے بعد ہمیں بس دین کا کام کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بروکار لا کر اپنے زندگی کو دین پر لگانا چاہیے. اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. باقی یہ دنیا، ہم بار بار بول رہے ہیں، فانی دنیا، یہاں پر کوئی رہنے نہیں آیا. یہ ایک امتحان گھر ہے، یہاں پر پاس ہونا ہے اور آخرت کے لیے کام کرنا ہے. اسی میں ہماری بھلائی ہے. اور 5 وقت کی نماز کو قائم کرو ہر حالت میں. جزاک اللہ.